جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو والدین کے لیے بڑا اہم پیغام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں دیا ہے، اور امام بخاری اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، 5090 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے پیغام دیا ہے جب ہم اپنے بچوں کے نکاح کریں یا شادیوں کے معاملات جب طے کریں تو وہ کس طرح کرنے چاہیے، اس کی رہنمائی فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام طور پر ہم 4 خوبیوں کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو پہلی جو خوبی ہم دیکھتے ہیں وہ لمالہا، اس کا مال و دولت دیکھ کر ہم اس سے نکاح کرواتے ہیں یا کرتے ہیں، اور دوسرا ولحسبہا، اور اس کا خاندانی وقار دیکھتے ہیں، اور تیسرا وجمالہا، اس کا حسن و جمال سے متاثر ہو کر یا متاثر ہونا دیکھ کر ہم اس سے نکاح کرتے ہیں، اور چوتھا فرمایا ولدینہا، اور اس کی دینداری اور سیرت کی وجہ سے۔ تم نکاح کرتے وقت عورت کی دینداری اور سیرت و کردار کو باقی تمام خوبیوں پر فوقیت دے کر کامیابی حاصل کرو۔ حضور نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا کہ باقی ساری خوبیوں پر جس خوبی کو تم نے فوقیت دینی ہے وہ خوبی اس عورت کا کردار ہے، دینداری ہے۔ ایسے ہی عورت کا دیکھے، ایسے ہی لڑکے کی طرف دیکھے کہ جس کے نکاح میں ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں اس کی دینداری کتنی ہے، وہ اخلاق کا کتنا اچھا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھ مٹی لگے گی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہم صرف پہلی 3 خوبیوں پر نظر رکھیں اور چوتھی کو نظر انداز کر دیں کہ ہم اس کے مال کو دیکھیں، حسب نسب کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، اور اس کو حسن جمال کو دیکھیں بس، اور اس کی دینداری کو، اس کے سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کو نظر انداز کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم ندامت اٹھاؤ گے، تمہارے ہاتھ سے مٹی لگے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو چوتھی خوبی ہے اس کا دیندار ہونا، اس کا اچھا سیرت ہونا، اچھا کردار ہونا، اچھے اخلاق کا حامل ہونا، حضور نے فرمایا اس کو دیکھو، اس کو فوقیت دو باقی ساری خوبیوں پر۔ تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہی چیز تو کثرت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے کہ ہم جب بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں مال و زر، پھر تعلیم، بھی ساری معاملات، اس کا حسن و جمال، خاندان، حسب نسب، یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ اس کی دینداری کو، قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا۔ اس کی وہ دیندار کتنی ہے، دین کے بارے میں کتنا جانتی ہے، آخر اس نے آپ کے بیٹے کی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، کتنا علم ہے، اس کو پڑھی لکھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح لڑکے کی طرف بھی ہم مال کو دیکھتے ہیں، اچھی نوکری والا ہے، مال والا ہے، پیسے والا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ والا ہے اور خاندانی ہے، بس اس کی یہ چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے دینداری کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو دینداری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوقیت دی ہے باقی ساری خوبیوں پر رشتہ طے کرتے وقت۔ اور دوسری چیز یہاں پہ جو بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ والدین اپنے بچوں کی مشاورت کے بغیر ان کے رشتے طے کر دیتے ہیں، ان سے مشورہ کیے بغیر، پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، ان کی اگلی ازواجی زندگی خراب ہوتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا والدین اپنے بھائی سے، اپنی بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا تو سوچتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ بچے اور بچی کا مزاج ملتا ہے یا نہیں ملتا، ان کی رائے لی ہے کہ نہیں لی، کیا وہ ایگری ہیں کہ نہیں ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابیہ آئی، اس نے آ کر شکوہ کیا، شکایت کی حضور کی بات، حضور میرے والدین نے میرے
کزن کے ساتھ، میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا ہے، میں جبکہ اسے پسند نہیں کرتی، میں اسے پسند نہیں کرتی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ تم اسے پسند نہیں کرتی یا ان نے زبردستی کی ہے تو لہذا تم اگر چاہو تو اس سے علیحدگی اختیار کر لو۔ پھر اس کے والدین کو بلایا، ان کو سمجھایا۔ یعنی کہ یہ حدیث پاک میں بھی ہے، یہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی کمال کی چیز جس کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کیا ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت 3 نہج میں کرو۔ جب بچہ پیدا ہو تو ماں کی گود سے لے کر 7 سال تک اس بچے کے والدین غلام بن جائیں، بچے کو نہ مارے نہ ڈانٹے، کچھ نہ کریں، 7 سال تک اس کی غلامی کرے۔ اور جیسے ہی 7 سال کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے تو جیسے ہی وہ 7 سال کا ہو جائے تو 7 سال سے لے کر 14 سال تک، یعنی بالغ ہونے سے پہلے تک اس کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ ہے وہ عمر۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت پہ انہوں نے جو 3 کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہی بات مینشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ عمر ہے 7 سال سے 14 سال کے درمیان کی، کہ اپنی اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہو، جس طرح میں، جس ڈنگ میں ڈالنا چاہتے ہو، جیسے تربیت کرنا چاہتے ہو، یہ ہے وہ عمر، کر لو۔ اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا، تو پھر وہ جب بڑا ہوگا، 14 سال سے بڑا ہو جائے گا، تو تب وہ سمجھے گا نہیں بلکہ آپ کو سمجھانے والا بن جاتا ہے، پھر آپ کی کوئی بات نہیں مانے۔ یہ ہے وہ عرصہ جس کو بیان کیا گیا کہ اس 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر کا دورانیہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر لو، جیسے کرنا چاہتے ہو، جیسے ڈالنا چاہتے ہو ڈال لو۔ اور تیسرا، جب وہ 14 سال سے کراس کر جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو اپنا دوست بنا لو۔ مولا علی نے فرمایا اس کو اپنا دوست بنا لو، اس سے مشورہ کیا کرو، اس سے باتیں شیئر کیا کریں، اس کو دوستانہ ماحول میں اسے ڈیل کیا کریں تاکہ اسے اپنائیت محسوس ہو۔ تو ہمارے سوسائٹی میں یہ کلچر نہیں ہے۔ تو بچے بالغ ہو جاتے ہیں، شادیوں کو پہنچ جاتے ہیں، بلوغت میں آ کر، تو والدین تب بھی ان کو اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں، ان سے مشورہ کرنا نہیں پسند کرتے۔ تو بعد ازاں کیا ہوتا ہے، پھر دراریں پڑتی ہیں، پھر رشتے خراب ہوتے ہیں، پھر معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ اولاد اپنے والدین کو کوستی ہے، بچی بھی اور بچہ بھی، کہ ہمارے والدین نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہے اور انہوں نے ہمارا رشتہ زبردستی کروایا۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے جب بھی اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں تو دینداری اس کی، اگر مسلمان ہیں ہم تو دینداری کو فوقیت دے۔ اس کے مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھیے اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، دیندار ہے۔ اور امام حسن بصری کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، بتائیں، مشورہ دیں کہ کس شخص کے ساتھ نکاح کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرنا جس کو اللہ کا ڈر ہو، جس کو اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، مجھے کھل کے سمجھائیں کہ اللہ کا ڈر ہو اس سے مراد کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوا تو وہ تمہاری بیٹی کو کبھی بھی کسی کے سامنے، دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرو کہ جو کسی کے سامنے، برادری میں، دوسروں کے سامنے، دنیا داری کے اندر، دنیا کے میں کسی کے سامنے اپنی بیٹی، تمہاری بیٹی کو ذلیل و رسوا نہ کرے، کیونکہ وہ اس کی عزت ہے۔ اس کے نکاح میں آئی، اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا، آدھا ایمان کامل ہو۔ اگر اس کی اولاد کی ماں بن گئی تو اس کی قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت آ گئی۔ تو اس لیے اپنی بیٹی کا جب نکاح کریں تو دینداری کو فوقیت دیں، حضور نے فرمایا۔ اس پر ہمیں، اگر اس رہنمائی کے تحت ہم اپنے بچوں کی مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور ان کی مشاورت کریں گے تو تب جا کر ہمارے
گھرانے اور معاشرے خوشحال ہوں گے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنیں گے۔